اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیا اور ہماری حوصلہ افزائی کی. ایک اور درخواست کہ جن لوگوں نے نہیں کیا وہ بھی اسے سبسکرائب کریں تاکہ ہم آپ کے لیے جو محنت کرتے ہیں، جو ایشوز ڈھونڈتے ہیں، اس میں ہماری حوصلہ افزائی ہوتی رہے. تو آج کے ایشو کی بات کریں گے. معاملہ بہت اہم ہے. پچھلی ویڈیوز میں ہم نے اس کی طرف نشاندہی بھی کی تھی کہ پاکستان نے جو امریکہ کو اڈے دینے کے حوالے سے انکار کیا ہے، یہ کہیں نہ کہیں اس کا نتیجہ ہمارے سیکیورٹی پہ پڑے گا. یہ ہم اشارہ کرتے آئے ہیں. پرائم منسٹر کی سیکیورٹی کے حوالے سے بھی اشارتاً بات ہوئی اور ملکی حالات جو ہیں امن و امان اس حوالے سے بھی ہم اس پہ اشارے کرتے رہے. اور وہی ہوا. ہم نے دیکھا کہ لاہور میں 24 جون کو ایک بم دھماکہ ہوا اور اس دھماکے میں 3 لوگ شہید اور 20 سے زائد زخمی ہو گئے اور اس کی شدت بہت زیادہ تھی. اور یہ دھماکہ جس جگہ پہ ہوا اس کی ایک اپنی اہمیت ہے. وہاں پہ قریب ہی حافظ سعید صاحب جو ہیں ان کی رہائش گاہ تھی اس علاقے میں. تو یہ بعض حلقوں کا خیال ہے کہ ایک ہڈن آپریشن تھا، جائزہ لینا تھا سیکیورٹی کا کہ ہائی ویلیو ٹارگٹ ہیں وہ مختلف انٹرنیشنل ایجنسیز کے لیے. تو وہ اندازہ کرنا چاہ رہے تھے کہ اگر یہاں پہ اس طرح کی کارروائی کی جائے تو اس کے کیا نتائج آ سکتے ہیں یا کس طرح کا رد عمل اور کس قسم کی سیکیورٹی اس کے پیش نظر ہوگی. تو یہ ایک چیک کرنا بھی تھا. ایک حلقے کا یہ خیال ہے. دوسرے حلقے کا یہ خیال ہے کہ براہ راست اس کا تعلق موجودہ جو گورنمنٹ نے ایک پالیسی اختیار کی کہ ہم امریکہ کو ایک حد سے زیادہ تعاون نہیں فراہم کریں گے، یہ اس کا نتیجہ ہے. تو دونوں صورتوں میں کہیں نہ کہیں انٹرنیشنل ایجنسیز جو ہیں ان کی انوالومنٹ بنتی ہے. اب آتے ہیں کہ ہمارے سیکیورٹی ادارے اور انٹیلیجنس ادارے جو ہیں انہوں نے اتنی جلدی 24 گھنٹے کے اندر جو ماسٹر مائنڈ ہے اس پورے واقعے کا اس کو گرفتار کیا. ڈیوڈ نام ہے اس کا، کراچی کا رہائشی ہے اور دبئی میں وہ کاروبار کرتا ہے. سکریپ کے کاروبار سے منسلک وہ بتایا جاتا ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ دبئی ایک ایسی جگہ پہ ہے جہاں پہ انڈین لوگوں کی بھی اکثریت ہے، مختلف بین الاقوامی جو ایجنسیز سے وابستہ لوگ ہیں ان کا بھی آنا جانا وہاں پہ رہتا ہے. تو ایک ہب ہے مختلف نیشنز کے، وہاں پہ جو اہم لوگ ہوتے ہیں ان کے آنے جانے کا اور پلاننگ کا. اور کہا جاتا ہے کہ اس کا وہاں پہ رابطہ ہوا کچھ دشمن لوگوں کے ساتھ، دشمن ایجنسیز کے لوگوں کے ساتھ. اور پھر یہ آدمی دبئی سے سیدھا آیا ہے یہاں پہ پاکستان. اور پاکستان میں آ کے کراچی نہیں آیا، لاہور نہیں آیا، یہ آدمی گجرانوالہ گیا. اور گجرانوالہ میں جو گاڑی ہے یہ جس میں یہ بارودی مواد رکھا گیا 20 سے 25 کلو، کہا جاتا ہے کہ مواد رکھنے والے لوگوں میں بھی ڈیوڈ شامل ہے. یہ پاکستانی ہے، نام اس کا ڈیوڈ ہے. تو یہ ڈیوڈ اس میں بھی شامل ہے اس عمل کے اندر. پھر یہ وہاں سے گاڑی روانہ ہوتی ہے اور یہ گاڑی بابو صابو انٹرچینج جو ہے وہاں پہ آ جاتی ہے. وہاں پہ کیا ہوا کہ اسے چیک کیا جاتا ہے لیکن کچھ ایسا میکینیکل فالٹ ڈال دیا جاتا ہے کہ جو ہی وہ ناکے والے جو کنسٹیبل ہے وہ گاڑی کی ڈگی چیک کروانے کے لیے کہتا ہے تو ڈگی نہیں کھلتی. اب وہ تردد نہیں کرتا یا پھر اس کی کوئی انوالومنٹ ہے. یہ دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں. ہمارے ادارے جو ہیں تفتیشی یہ اس کا جائزہ لے رہے ہیں. یہ کس حد تک امکان انوالومنٹ کا ہو سکتا ہے یا پھر ہیومن ایرر ہو سکتی ہے یا غفلت ہو سکتی ہے. تو اس نے اس میں تردد نہیں کیا ڈگی کھلوانے کا. جب ڈگی تھوڑی دیر نہیں کھلی تو اس نے گاڑی کو جانے دیا. اب یہ گاڑی لاہور میں جو سیف سٹی کے کیمرے ہیں وہ ان کی ٹریکنگ کرتے ہیں. یہ دھماکے کے بعد ٹریکنگ ہوئی. گاڑی آتی ہے یہاں پہ BRO، بورڈ آف ریونیو سوسائٹی جو ہے جناب ہاسپٹل کے قریب اور جوہر ٹاؤن کے قریب. تو وہاں پہ گاڑی آتی ہے اور پھر وہاں پہ اس گاڑی کو ایکسپلوژن ہوتا ہے اور ایکسپلوزو جو ہے وہ خاصا نقصان کرتا ہے. وہاں پہ ہم نے دیکھ کے کچھ جو دردناک مناظر تھے وہاں پہ. ان میں ایک منظر ایسا تھا جس میں درد تو تھا لیکن ایک حوصلہ بھی تھا کہ ایک کانسٹیبل ہے طاہر نام کا، اس کا یہاں سے گوشت اور ہڈیاں باہر دکھائی دے رہی ہیں لیکن وہ ہمت سے بیٹھا ہوا ہے کرسی پہ. اس کے ہاتھ میں ایک مگ ہے پانی کا، وہ پانی پی رہا ہے اور اس کی آنکھوں میں خوف نہیں ہے، حوصلہ ہے کہ ہم ایسے لوگوں سے، ایسی وارداتوں سے اور دشمن لوگوں کے ساتھ ہمت کے ساتھ لڑیں گے. یہ ہمیں نظر آتا ہے وہاں پہ. یہ واقعہ آگے بڑھتا ہے اور اس واقعے کے فوری بعد جو ہے انٹیلیجنس ایجنسیز اور سیکیورٹی ادارے وہ حرکت میں آتے ہیں.
انہوں نے فوری طور پہ جو پوائنٹ تھے، ہم نے ایک پچھلی ویڈیو میں یہ کہا تھا کہ اہم جگہوں پہ سیکورٹی سخت کر دی گئی ہے، وہ ویڈیو موجود ہے ریکارڈ پہ ہمارے. تو یہ سیکورٹی موجود ہونے کی وجہ تھی کہ فوری طور پہ چیک کیا گیا کہ کہاں کہاں سے متعلقہ اور ملوث لوگ جو ہیں وہ فرار ہو سکتے ہیں. تو لاہور ایئرپورٹ جو تھا وہاں پہ چیک کیا گیا. تو یہ جو ڈیوڈ تھا یہ کراچی جانے والی فلائٹ میں یہ جہاز میں بیٹھ چکا تھا، اور وہاں پہ پھر سیکورٹی ایجنسیز نے اسے جہاز سے اتارا، اور یہ اتارنے کے بعد انہوں نے اپنی کسٹڈی میں لے لیا، اور اس کے انکشاف پہ کچھ اور بھی لوگوں کی گرفتاریاں جو ہیں وہ ہوئی. تو یہ ہے، ہم بطور پاکستانی دیکھتے ہیں کہ ملک جو ہے اس کو بدامنی کا نشانہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس کوشش کے اندر ہمارے اداروں کا جو کردار ہے وہ اس واقعے کے حوالے سے تو بہت حوصلہ افزا ہے. اور انہوں نے اتنی برق رفتاری کے ساتھ ایکشن کیا کہ سب کو گرفتار کر لیا، متعلقہ لوگوں کو، اور پھر اس کے ڈانڈے بھی نکال لیے. جو کنیکشنز ہیں وہ بھی سامنے آ گئے کہ کس ادارے کے ساتھ، کس دشمن ایجنسی کے ساتھ ان لوگوں کے رابطے ہیں. اس میں دلچسپی کی بات یہ ہے کہ کسی ادارے نے، کسی تنظیم نے اس واقعے کی ذمہ داری نہیں لی. اس سے پہلے کیا ہوتا تھا؟ تحریک طالبان ذمہ داری قبول کر لیتی تھی، داعش کو ذمہ داری قبول کر لیتی تھی. پاکستان میں بہت سے ایسے واقعات ہوئے جن کی انہوں نے ذمہ داری قبول کی، لیکن ہمیں انتظار رہا کہ اس واقعے کی ذمہ داری کون قبول کرتا ہے. تو 3 دن ہو گئے اس واقعے کی ذمہ داری کسی تنظیم نے قبول نہیں کی. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ کوئی نیا نیٹ ورک ہے یہ، اور یہ نیا نیٹ ورک جو ہے یہ کچھ نئے مقاصد کے ساتھ، نئے اہداف کے ساتھ آیا پاکستان کے اندر. یہ انڈیویجول کی کاروائی بھی نہیں ہے، اتنی کوارڈینیٹڈ کاروائی ہے یہ کہ کسی انڈیویجول کی نہیں ہے. یہ کوئی تنظیم ہی ہے، لیکن کئی نئے مقاصد کے ساتھ یہ تنظیم متحرک ہوئی ہے یہاں پہ. اور اس کے مقاصد ظاہر ہیں کہ سیکورٹی کے اہداف ہمارے جو ہیں، اور ہمارے وہ لوگ جن کے حوالے سے بین الاقوامی سطح پہ مسلسل ایک پروپیگنڈا ہو رہا ہے. اس میں انڈیا شامل ہو سکتا ہے، اس میں امریکی کردار ہو سکتا ہے، اس میں ایسے ہی اور لوگ جو ہیں اور ایسی ایجنسیز ان کا حصہ اور کردار ہو سکتا ہے. تو یہ واقعہ ہے، اس میں اپریسیشن ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے بروقت کارروائی کی اور پتہ چلا لیا کہ کون ذمہ دار ہے، اور آئندہ کے لیے انہوں نے کچھ حفاظتی اقدامات بھی کر لیے. لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ اب پاکستان کو اس جنگ کے لیے، میں اسے جنگ کا لفظ کہہ رہا ہوں، سرد جنگ، اس طرح کی جنگ نہیں ہوگی. یہ کہا جا رہا ہے کہ امریکہ اب اس خطے پہ ایک سرد جنگ ملوث کرنے والا ہے. ہماری جو ایکسپرٹیز رہی ہیں، مہارت رہی ہے، وہ یہ رہی ہے کہ ہم براہ راست دو بدو لڑائی کرتے رہے ہیں. وہ پہلے سوویت یونین کے خلاف تھی، پھر دہشت گردی کے خلاف تھی، تو یہ ایک دو بدو لڑائی تھی. اب اس میں سرد جنگ آ گئی. تو سرد جنگ میں ہمارا کردار کس طرح سے رہے گا؟ ہم اپنی مہارت کو، سفارتی مہارت کو، اور جو کنفلکٹ ریزولیوشن ہے، یہ صلاحیت جو ہے، اسے کیسے استعمال کریں؟ تو یہ ایک اہم سوال ہے پاکستان کے لیے، اور اس حوالے سے کچھ چیلنجز بھی ہیں جن کا ذکر انشاءاللہ ہم اگلے پروگراموں میں کرتے رہیں گے. آپ کا شکریہ. ایک دفعہ پھر گزارش کہ سبسکرائب کیجئے تاکہ ہم تک آپ کی آراء بھی آتی رہیں، آپ کا رسپانس آتا رہے، اور اس پہ کمنٹ بھی کیجئے. بہت شکریہ.